تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے. پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا, اب پیسے والا ہو گیا, ڈیفنس میں آ گیا, کسی امیر علاقے میں آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ یار وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ ہے. لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. کیا حرج ہے اس میں کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا. اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون, پرانے دوستوں سے نہیں ملتے. آئے کسی غریب علاقے سے تھے, ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی, میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا, یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے. کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں, آپ غربت کے ساتھی اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا. آج آپ مشہور ہو گئے, دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے, یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں. اس کو کیوں بھول گئے جو تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو. جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے, کچھ رشتہ دار تھے جو میرے ساتھ تھے, اور آج اللہ نے نواز دیا, آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے ہیں یہ تو اور وقت ہے نا, وہ جو وقت تھا وہ مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجیے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے رہوں, یہ تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں ایک اور کیا فرمایا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. آئے ہائے, قرآن سلام بھی دے رہا ہے اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب, یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے, جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں نا, ان کی عزت افزائی کریں, ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے بھی نبی پاک بہت کرم فرماتے تھے, پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے, مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں. جب اللہ نے فرما دیا محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں اور تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے, ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں نے چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم دے رہا ہے کہ محبوب انہیں نظروں میں رکھیے, ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے. صحاب صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں, ایک نگاہ کرم پڑ جائے, ایک بار توجہ ہو جائے, ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا شاعر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. میرے آقا کی نگاہ پڑنا, اٹھ گئی جس پہ رحمت پہ بخشا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا, رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے, محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں, ان پر نگاہیں رکھنی ہیں, ان پر خاص توجہ رکھنی ہے. کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے, ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشیں. خوشا قسمت